اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نماز جمعہ جو ہے واجب نمازوں میں سے ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ اس کا اول وقت جو ہے زوال سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک سایہ ہر چیز کا اس کے برابر ہو جائے۔ اس زمانے میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے، لیکن جمعہ و ظہر دونوں کو قربت متعلقہ کی نیت سے پڑھنا اہوت ہے۔ دونوں خطبے نماز سے پہلے پڑھنا واجب ہے، اگر ممکن ہو ہر 2 خطبے پڑھتے وقت کھڑا ہونا واجب ہے، اور یہ بھی واجب ہے امام و خطیب ایک ہی شخص ہو۔ معمومین پر خطبے کو سکون اطمینان سے اور کان لگا کر سننا واجب ہے۔ نماز جمعہ ہر بالغ عاقل مرد آزاد پر واجب ہے۔ اندھا، بیمار، اپاہج، غلام اور ایسا مریض، مسافر، ان کے اوپر جو ہے عورت سے نماز جمعہ جو ہے ساقط ہے۔ جمعے کے روز بعض طلوع صبح سفر کرنا مکروہ ہے، زوال کے وقت ناجائز ہے، البتہ اگر ایسے مقام پر پہنچے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، نماز جمعہ پڑھیں۔ نماز جمعہ جماعت سے پڑھنا ہے، اس میں امام کے 7 یا 5 آدمیوں کا ہونا، اور نماز سے قبل 2 خطبوں کا 1 فرسخ یعنی 3 میل فرلانگ انگریزی میں سے کم میں 2 جگہ نماز جمعہ کا نہ ہونا، یہ سب امور اس نماز کی شرائط ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ 28واں پارہ رکوع میں جانے سے قبل یہ قنوت پڑھیں: اللہم ان عبیدک من عبادک الصالحین قاموا بکتابک وسنت نبیک فاجزہم عنا خیر الجزاء۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون 28ویں پارے میں پڑھیں، رکوع میں جائے اور کھڑا ہو جائے، اور دوسرا قنوت بھی پڑھنا سنت ہے۔ باقی افعال نماز پنجگانہ کی طرح بجا لائے۔ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں شریک ہو تو امام جماعت کی اس دوسری رکعت کے ساتھ اپنی پہلی رکعت پورا کر کے کھڑا ہو جائے گا اور دوسری رکعت فرادہ پڑھے گا۔ جمعے کے دن 20 رکعت نماز نافلہ ہے، اس طرح کے 6 رکعت خوب دھوپ پھیل جانے کے بعد، 6 رکعت اسی طرح آفتاب بلند ہو جانے کے وقت، اور 6 رکعت زوال سے قبل اور 6 رکعت زوال کے بعد پڑھیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ تو نماز جمعہ کی جو ہے فضیلت تھی۔ یہ نماز جمعہ جو ہے امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کی پردہ غیب میں، یعنی جب امام تشریف فرما ہے اس وقت واجب تخیری ہے، لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو اسی طرح واجب ہے جیسے دوسری نمازیں ہیں، لیکن یہ کہ شرائط پوری ہوں تو واجب ہے، ظاہر ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ گا کہ اب ایک طبقہ پیدا ہو گیا، وہ طبقہ کہتا ہے کہ صاحب امام پردہ غیب میں تشریف فرما ہے تو یہ نماز واجب نہیں ہے، اور نماز جو ہے یعنی وہ نماز جمعہ کے ہی منکر ہیں، جبکہ نص قرآنی ہے۔ نص قرآنی کا مطلب یعنی جو چیز قرآن میں ذکر ہوا ہے واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس کا حکم۔ اچھا، یہ نماز جمعہ اہل بیت علیہ الطاہرین علیہ السلام نے بھی پڑھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جمعہ کو پڑھا ہے اور انجام دیا ہے، حکم دیا ہے اس میں شریک ہونا ہے۔ مسکینوں کا حج بھی کہا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے گا کہ جو عناصر، جو افراد نماز جمعہ کے منکر ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ نماز جمعہ کا انکار کا مطلب ہے حکم امام کا انکار، نماز جمعہ کا انکار کا مطلب ہے دین کی ایک جز کا انکار۔ ٹھیک ہے، مثلا امام جب تشریف فرما ہے پردہ غیب میں تو اس وقت واجب تخیری ہے، یعنی آپ نماز جمعہ پڑھ کر جو ہے آپ ظہر کو بجا لائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس دور کے اندر آپ کو اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ دین کے واجبات کو یعنی یا دین کے احکام کو جو ہے آپ منع کرنے والے۔ اب چونکہ یہ ہمارے جاہل طبقہ ہے کہ جنہوں نے جو ہے کھلے عام کہتے ہیں، اتنی جرأت سے اور تپڑ سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ نماز جمعہ نہیں ہے۔ نماز جمعہ آپ کو پتہ ہے کہ فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب نماز جمعہ جو ہے کھڑی ہو جائے تو اس وقت جو ہے اپنی تجارت اور تمام چیزوں سے آپ
پیچھے ہٹ جاؤں، کیونکہ پیغمبر بھی جب خطبہ دے رہے تھے یا نماز پڑھا رہے تھے اس وقت لوگ جو ہے سب تجارت کے لیے دوڑے۔ حکم ہے کہ اس وقت جو ہے آپ اپنے کاروبار، اپنے کام اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ نماز کے لیے جو ہے آپ دوڑیں، نماز کے لیے جو ہے آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ تو جو افراد یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل انجام دینا ہے۔ اور یہ اس قسم کے عناصر کے جو بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی جہالت کی بنا پر اس قسم کے کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں گے یا ان کو اوپر ان کی باتوں پر چلیں گے یقیناً ہم معصیت کاروں میں ہمارا شمار ہوگا۔ تو مذہب اہل بیت جو ہے دنیا کے تمام مذاہب میں جو ہے نا سب سے منفرد و ممتاز ہے۔ اب جو اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جاہلوں کی اتباع نہ کریں۔ وہ جاہل افراد جو کھلم کھلا جو ہے حکم امام کو نہیں مانتے یا انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی یعنی جو نماز جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ امام کا انتظار کرنا، ایسا نہیں ہے۔ نماز جمعہ جو ہے نص قرآنی ہے، واجب ہے، اور اس کو جو ہے آپ کو لیے اختیار ہے، جب امام جب تک جو ہے ظہور فرما رہے ہیں اس وقت تک واجب تخیری کی نیت سے آپ پڑھیں گے، قصد قربت کی نیت سے آپ پڑھیں گے۔ یعنی آپ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جو ہے اگر آپ کیا پڑھیں گے، نماز ظہر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر نماز عصر پڑھیں گے۔ لیکن جو عناصر جو ہے اس قسم کی معلومات نہیں رکھتے یا علم نہیں رکھتے، معرفت نہیں رکھتے، ان کی اتباع کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اور جو افراد ہماری قوم میں یا اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل بیت کا پیروکار کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے تعلیمات اہل بیت کو ٹھیک طرح سے پڑھے، سمجھے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ جاہل طبقہ ہر دور میں موجود رہا ہے اور اہل بیت علیہ السلام ان لوگوں سے متنفر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نہ وہ یہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، اور جو کرتا ہے تو اس کو بھی یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ اپنی جہالت میں مبتلا ہیں اور ان کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی ان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، یہ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو علمی دلیل دیں گے تب بھی انہوں نے نہیں سننا ہے، آپ ان کو جو ہے عقلی دلیل دیں گے تب بھی انہوں نے نہیں سننا ہے، آپ ان کو قرآن و اہل بیت کی سیرت کے حساب سے بتائیں گے تب بھی انہوں نے نہیں سننا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عقل مند افراد ہیں ان کو چاہیے اس قسم کے لوگ کی اتباع نہ کریں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو روز محشر آپ مسئول اور ذمہ دار ہیں، خدا کو، رسول اور امام کی خدمت میں آپ نے جواب دینا ہے۔ لیکن چونکہ ایک چیز قرآن میں ذکر ہوا ہے، اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے انجام دیا ہے، تو ہمارے اندر تو اتنا تپڑ یا اتنی جرأت یا جسارت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا انکار کر دیں۔ نماز جمعہ جو ہے شرائط ہیں، ظاہر سی بات ہے جو جمعے میں آپ شریک ہوتے ہیں، جمعہ ایک سیاسی ایشو بھی ہے اسلام کے حوالے سے، کہ ظاہر سی بات ہے جو امام جمعہ ہے وہ مسائل کو اجاگر کرتا ہے، اسلام کے مسائل کو، مسلمین کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل کو، ملک کے مسائل کو، معاشرے کے مسائل کو۔ ایک خطبے کا پہلا حصہ جو ہے وہ جب حمد و ثنا اور درود اہل بیت علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یعنی معاملات کی جانب جو ہے توجہ مبذول کراتا ہے، لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، حالات حاضرہ کے اوپر بات کرتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزوں اور شرائط کو مد نظر نہیں رکھے گا تو جمعے کی جو ہے شرائط کو امام جماعت پورا نہیں کر رہا ہے۔ جو بھی امام جمعہ ہے جو جمعے کا خطبہ پڑھا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے جمعہ کو جو ہے اس کی شرائط کے مطابق پڑھائے۔ اسی طریقے سے جمعے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو حالات اور مشاہدات کا جو ہے آپ کو سامنا ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن جو جمعہ صرف اور صرف جو ہے مثلا صرف خدا رسول امام کا نام لے اور بقائے کسی چیز کا نام نہ لے، نہیں ایسا نہیں، حالات حاضرہ کے اوپر بھی بات ہوگی، مسائل کے اوپر بھی بات ہوگی، مشکلات کو کیسے رفع کریں گے، حل کریں گے، مومنین کی حالت کے اوپر، مسلمین کی حالت کے اوپر، عالم اسلام کی حالت کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے جمعے کی شرائط میں سے ہیں۔ جب تک ان چیزوں کو امام جمعہ جو ہے فالو نہیں کرے گا تو جمعے کی شرائط جو ہے پوری نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا وہ جو 3 فرسخ بتایا ہے اس کے اندر اندر 2 جمعے نہیں ہو سکتے، یعنی ایک جمعے سے جامع مسجد سے دوسری جامع مسجد کا فاصلہ
یعنی جو واجب ہے، ظاہر سی بات ہے ہر مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہو سکتا، تو میں امید کرتا ہوں یہ ان افراد کے لیے بہترین دلیل ہے کہ جو نماز جمعہ کے منکر ہیں یا نماز عید کے منکر ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی جہالت کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں۔ خدا اس قسم کے عناصر سے ہمیں اور ہماری قوم کے نوجوانوں کو اور مومنین کو محفوظ رکھے۔ تو میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم بحق محمد وآل محمد ہم سب کو واجبات اور احکام تعلیمات محمد وآل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔